یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ واجد اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ مرکزی وزیر ہرش وردھن نے 9 ریاستوں بشمول تلنگانہ کے وزیر صحت کے ساتھ ورچوئل میٹنگ منعقد کی، جس میں انہوں نے کووڈ-19 کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ حیدرآباد کی ترقی کے حصے کے طور پر شہر میں 137 لنک روڈز بچھائی جائیں گی۔ ہندوستان میں جملہ کرونا کے معاملات بڑھ کر 85,53,657 ہو گئے ہیں، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 46,000 کرونا کے نئے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ اور وزیر آبکاری و سیاحت سرینواس گوڑ نے کہا ہے کہ بھونگیر کے قلعے کو عصری سیاحتی مرکز کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے 9 ریاستوں کے وزرائے صحت کے ساتھ ورچوئل میٹنگ منعقد کی تاکہ کووڈ-19 کی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ یہ اجلاس بعض ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں کووڈ-19 کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر منعقد کیا گیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر صحت نے سیکریٹری صحت و طبابت رضا، ڈائریکٹر طبی تعلیم اور دیگر صحت کے ماہرین کے ساتھ اس اجلاس میں شرکت کی۔ مرکزی وزیر صحت نے ریاستی حکومت کی مساعی کی ستائش کی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ حیدرآباد کی ترقی کے حصے کے طور پر شہر میں 137 لنک روڈز بچھائی جائیں گی۔ انہوں نے حیدرآباد کے جوبلی ہلز کی روڈ نمبر 45 سے اولڈ ممبئی روڈ کے لیدر پارک تک 3 لنک روڈز کے افتتاح کے بعد کہا کہ پہلے مرحلے میں 5 لنک روڈز بچھائی جا رہی ہیں۔ حکومت نے اس کے لیے 313.65 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ ٹریفک کے ہجوم کو کم کرنے اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے یہ لنک روڈز تعمیر کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور عوام کا تعاون شہر کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اس موقع پر وزراء اندرا کرن ریڈی، سرینواس یادو، رکن اسمبلی اے گاندھی، میئر بنتو رام موہن بھی موجود تھے۔ ہندوستان میں جملہ کرونا کے معاملات بڑھ کر 85,53,657 ہو گئے ہیں، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 46,000 کرونا کے نئے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ اموات کی تعداد بڑھ کر 1,26,611 ہو گئی ہے، کیونکہ 490 نئی اموات ہوئی ہیں۔ سرگرم معاملات کی تعداد مسلسل 11ویں دن 6 لاکھ سے کم ہے۔ جملہ سرگرم معاملات کی تعداد 5,09,673 درج کی گئی ہے، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,992 کی تعداد کی کمی ہوئی ہے۔ 48,405 افراد ڈسچارج کیے گئے، جس کے بعد روبہ صحت ہونے والوں کی جملہ تعداد 79,17,373 ہو گئی ہے۔ قومی سطح پر روبہ صحت ہونے کی شرح 92.56% رہی۔ گزشتہ روز جملہ 8,35,401 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 857 نئے معاملات درج کیے گئے، جس کے بعد ریاست میں کووڈ کے جملہ معاملات کی تعداد بڑھ کر 2,51,188 ہو گئی ہے۔ اسی دوران ریاستی محکمہ صحت و طبابت کی جانب سے جاری کردہ یومیہ بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ جملہ اموات بڑھ کر 1,381 ہو گئی ہیں، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 4 افراد کی موت ہوئی ہے۔ ریاست میں موجودہ طور پر تقریباً 19,000 سرگرم معاملات ہیں۔ آندھرا پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے مزید 2,237 نئے معاملات درج کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں 2,256 افراد روبہ صحت ہوئے اور مختلف دواخانوں سے ڈسچارج کیے گئے۔ ریاست میں جملہ سرگرم معاملات 21,403 درج کیے گئے، جبکہ جملہ اموات 6,791 ہوئی ہیں۔ دوباک کے ضمنی انتخاب کے لیے کل ہونے والی ووٹوں کی گنتی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر چنیا اور ضلع کلکٹر بھارتی ہولی کیری کے علاوہ کمشنر پولیس جیول ڈیوس نے گنتی کے مراکز میں انتظامات کا معائنہ کیا۔ گنتی کا آغاز کل صبح 8 بجے پوسٹل بیلٹ ووٹوں سے ہوگا، جس کے بعد EVM کے ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ 14 راؤنڈ کی گنتی کے لیے 14 ٹیبلز کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس عمل میں حصہ لینے والے اسٹاف کے درمیان جسمانی فاصلے کو یقینی بنایا جائے گا۔ اسٹرانگ رومز پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے اور رائے شماری کے عمل پر نگرانی رکھی جائے گی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ انلاک کا مطلب لاپرواہی نہیں ہے، اس کا مقصد ہمیں آتم نربھر بھارت کی طرف بڑھنا ہے۔ انلاک میں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ وزیر آبکاری اور سیاحت سرینواس گوڑ نے کہا ہے کہ یادادری لکشمی نرسمہا سوامی مندر کو دوبارہ کھولنے سے پہلے بھونگیر کے قلعے کو عصری سیاحتی مرکز کے طور پر ترقی دی جائے گی۔
وزیر موصوف نے بھونگیر کے رکن اسمبلی پی شیکھر ریڈی اور سابق رکن پارلیمنٹ نرسیا گوڑ کے ساتھ پہاڑی پر واقع اس قدیم قلعے کا معائنہ کیا۔ سرینیواس گوڑ نے کہا کہ بھونگیر قلعے پر روپ وے کے لیے 3 ایکڑ اراضی الاٹ کی جائے گی۔ 15ویں فائنانس کمیشن نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کو 2021 تا 2026 کے عرصے کے لیے رپورٹ داخل کی ہے۔ فائنانس کمیشن کے صدر نشین این کے سنگھ نے صدر جمہوریہ سے ملاقات کرتے ہوئے رپورٹ پیش کی۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں، مقامی حکومتوں، صدر نشین و سابق ارکان فائنانس کمیشن کی مشاورتی کونسل، دیگر ماہرین تعلیم اور سرکردہ اداروں سے وسیع تر مشاورت کے بعد اس رپورٹ کو قطعی شکل دی گئی ہے۔ فائنانس کمیشن رپورٹ کی نقل وزیر اعظم کو بھی پیش کرے گی۔ یہ رپورٹ مرکزی وزیر فائنانس پارلیمنٹ میں حکومت کی ایکشن ٹیکن رپورٹ کے ساتھ پیش کریں گی۔ نظام آباد کے رکن پارلیمنٹ دھرما پوری اروند نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے 224 کروڑ روپے جاری کیے ہیں اور سڑکوں کی مرمت کے لیے 202 کروڑ روپے کی اجرائی عمل میں لائی گئی ہے۔ بی جے پی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے فنڈز فراہم نہ کرنے پر ٹی آر ایس قائدین کے الزامات کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں مرکز کی جانب سے جاری کردہ رقم میں سے فی کس 10,000 روپے مالی امداد فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ اسے وزیر اعظم نریندر مودی سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جب آفات سماوی ہو تو کس طرح رد عمل ظاہر کیا جانا چاہیے۔ اروند نے تعجب کا اظہار کیا کہ وزیر شہری ترقی تارک راما راؤ کو جی ایچ ایم سی کے انتخابات سے پہلے ڈبل ڈیکر بسیں کیوں یاد آئیں۔ سابق مرکزی وزیر و میگا اسٹار چرنجیوی کووڈ-19 سے مثبت پائے گئے۔ اداکار نے پیر کی صبح ٹویٹر پر یہ اطلاع دی ہے۔ 65 سالہ اداکار نے کہا کہ آنے والی فلم آچاریہ کی شوٹنگ کے احیا سے پہلے انہوں نے کووڈ-19 کا معائنہ کروایا تھا۔ تلنگانہ پولیس خواتین اور بچوں کی سلامتی کی پابند عہد ہے۔ کمشنر پولیس سائبرآباد وی سی سجنار نے شہر حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ یعنی شمس آباد ایئرپورٹ پر خواتین کے لیے ہیلپ ڈیسک کے افتتاح کے بعد یہ بات کہی۔ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سائبرآباد پولیس نے کام یا پھر دیگر وجوہات کی بنا پر شہر حیدرآباد کا سفر کرنے والی خواتین کی مدد کے لیے ہیلپ ڈیسک کے قیام کا اقدام کیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال پر وہ مدد کے لیے یہاں پہنچ سکیں۔ اس ہیلپ ڈیسک میں خاتون پولیس کانسٹیبلز 24 گھنٹے دستیاب رہیں گی تاکہ خواتین کی مدد کی جا سکے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ چھیڑ چھاڑ کا سامنا کرنے یا پھر تعاقب کا سامنا کرنے والی خواتین واٹس ایپ نمبر 9490617444 یا پھر ڈائل 100 کی سہولت سے استفادہ کرتے ہوئے شی ٹیمز تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ وجے واڑہ سٹی پولیس نے گزشتہ روز 111 مقدمات درج کرتے ہوئے 10,050 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ کمشنر پولیس سرینیواس لو نے عوام سے اپیل کی کہ وہ عوامی مقامات پر ماسک کا استعمال کریں اور محفوظ رہیں۔ ضلع کلکٹر محمد امتیاز مختلف منڈلوں کا دورہ کرتے ہوئے کووڈ-19 اور رہنمانہ خطوط پر عوام میں شعور بیدار کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ مرکزی وزیر ہرش وردھن نے 9 ریاستوں بشمول تلنگانہ کے وزیر صحت کے ساتھ ورچوئل میٹنگ منعقد کی، جس میں انہوں نے کووڈ-19 کی صورتحال کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ حیدرآباد کی ترقی کے حصے کے طور پر شہر میں 137 لنک روڈز بچھائی جائیں گی۔ ہندوستان میں کرونا کے جملہ معاملات بڑھ کر 85,53,657 ہو گئے ہیں، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 46,000 کرونا کے نئے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ اور وزیر آبکاری سرینیواس گوڑ نے کہا ہے کہ بھونگیر کے قلعے کو عصری سیاحتی مرکز کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی آکاش وانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔